السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کیا نزاکت حسین نے۔ نزاکت کہتے ہیں کہ میں سرگودا کا رہنے والا ہوں اور میں فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں۔ میری جو جاب ہے اس میں مجھے اکثر لیٹ نائٹ بھی جانا پڑتا ہے۔ بعض فوڈ اسٹریٹس، بعض جو جگہیں ہیں وہ لیٹ نائٹ تک بھی کھلی ہوتی ہے، یعنی 12:30 1 بجے تک۔ تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے میں 1 بجے تک بھی ڈیلیوری کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ مجھے فوڈ ڈیلیور کرنے کے لیے فیصل آباد روڈ تک جانا تھا، اور آپ جو بھی سرگودا میں رہتے ہیں وہ اس چیز سے بخوبی باخبر ہوں گے کہ سرگودا کا جو فیصل آباد روڈ ہے وہ بہت ہانٹڈ ہے۔ ادھر بہت سے اسیب پائے جاتے ہیں اس روڈ کے اوپر۔ جو روڈ غنی پارک سے آگے تک آتا ہے اس روڈ پر عموماً اکثر روز ہی کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ضرور ہوا ہوتا ہے، اور ایکسیڈنٹ بہت برے طریقے سے ہوتا ہے۔ بہت سے فوڈ رائڈر، یعنی کہ جو فوڈ ڈیلیور کرتے ہیں، میں نے ان سے بھی سنا ہوا ہے اور میرا ذاتی بھی تجربہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد روڈ پر جب بندہ رات کے ٹائم یا جس کی بھی کوئی تکلیف آنی ہو اللہ کی طرف سے، یا وہ مخلوق کسی کو تنگ کرتی ہے، تو وہ سامنے جب آتے ہیں تو ان کے جو حلیے ہوتے ہیں وہ اس قدر عجیب ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان اپنے بس میں ہی نہیں رہتا، اس کو کچھ ہوش نہیں رہتی۔ اس کی موٹر سائیکل یا گاڑی یا سائیکل جس پر بھی وہ سوار ہوتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا۔ میں 12:30 بجے کے قریب فیصل آباد روڈ پر اسد پارک میں ایک فوڈ ڈیلیور کرنے کے لیے گیا۔ روڈ کافی ہانٹڈ اور سنسان ہوتا ہے رات کے ٹائم، اور 50 چک کے قریب ہی وہ اسد پارک جو کالونی ہے وہ ادھر بنتی ہے۔ ادھر میں جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں مجھے 2 سے 3 لوگ نظر آئے، جن میں ایک عورت، بوڑھی عورت تھی جو کہ کافی ضعیف تھی، جھکی ہوئی تھی، وہ تھی، اور ساتھ 2 جوان لڑکے تھے۔ وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی بہت تیزی سے میرا موٹر سائیکل ان کے قریب سے گزرا تو پیچھے سے آواز آئی کہ نزاکت ہمیں بھی ساتھ لیتے جاؤ، کہاں اکیلے جاؤ گے؟ میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو ان تینوں کے چہرے نہایت خوفناک تھے، اور اسی ٹائم میرا جو موٹر سائیکل تھا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا اور ایک درخت میں جا کر ٹکرا گیا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں ہاسپٹل میں تھا، میں سول ہاسپٹل میں تھا، ایمرجنسی میں تھا۔ میں اشارے سے سب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آخر مجھے کیا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی میری بات ایسے لگ رہا تھا کہ سمجھ نہیں رہا۔ مجھے ہوش آئی، ہوش آنے کے بعد مجھے وارڈ میں جب ایڈمٹ کر دیا گیا تو میرے گھر والے آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے 3 لوگوں کو دیکھا اس روڈ پر، ایک بوڑھی ضعیف عورت اور 2 جوان لڑکے۔ جو انہوں نے اس سے کہا وہ اس نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا۔ نزاکت کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے فوڈ ڈیلیوری کا کام چھوڑ دیا۔ میں فوڈ ڈیلیور کرنے کے لیے جاتا ہی نہیں ہوں۔ عموماً جگہیں بھاری ہوتی ہیں رات کے ٹائم، تو جب میں نے یہ جاب چھوڑی تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ جو جاب ہے وہ فل ٹائم ہوتی ہے، فل ڈے ہوتی ہے، اور اس میں نائٹ کی بھی ڈیوٹی ضرور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس جاب کو چھوڑ دیا۔ یہ میری زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ تھا جو میں نے اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اور نزاکت کہتے ہیں کہ میں آپ کے چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں، وہ اس لیے کہ راستے میں نے اپنے ہیڈ فونس لگائے ہوتے ہیں کان میں، اور میں آپ کے چینل کو سنتا ہوں، اور باقی خوفناک کہانیاں جو ہیں چینلز ان کی سٹوریز بھی بہت شوق سے سنتا ہوں۔ اور میرے جو باقی فرینڈز ہیں جو کہ فوڈ ڈیلیور کا کام کرتے ہیں، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم اس فیصل آباد روڈ پر بہت سی مخلوقات کو دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر چھلاوے پائے جاتے ہیں ان درختوں پہ بہت زیادہ، جو کہ انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جب بندہ موٹر سائیکل یا سائیکل یا گاڑی جو بھی اس کو تیزی سے چلاتا ہے تو وہ اس کو مطلب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ ایک انکل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا،
وہ ڈرائیور ہیں، اور ادھر انہوں نے بتایا کہ فیصل آباد روڈ پر اگر مجھے رات کے ٹائم کوئی سواری لے کر گزرنی ہو تو میں اس روڈ کو منتخب نہیں کرتا، میں اوپر سے آ جاتا ہوں، لیکن اس روڈ کی طرف سے میں نہیں آتا، اس لیے کہ اس روڈ کے اوپر جب بھی بندہ آتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی چیز نظر آتی ہے، تو اس لیے یہ روڈ بہت ہانٹیڈ ہے۔ بہت شکریہ نزاکت حسین اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے عثمان نے۔ عثمان کہتے ہیں، میں ہارون آباد کا رہنے والا ہوں، آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے گھر کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا خالی پلاٹ ہے، اور اس خالی پلاٹ کے اندر عرصہ دراز سے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، میرے والدین جو کہ میرے والد صاحب ہیں، جن کا یہ گھر ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، ان کے بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے میرے دادا ابو لوگ سب جانتے ہیں کہ ادھر 2 قبریں ہیں۔ کس کی وہ قبریں ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ادھر ایک نہ دکھنے والی مخلوق کا بسیرا ہے۔ اکثر لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں کیونکہ وہ غیر مری مخلوق ہے۔ وہاں پر ایک بزرگ بابا جی نظر آتے ہیں جو کہ ان قبروں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ وہ بابا جی کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتے، ایون کہ اگر کوئی ان قبروں کے اوپر مطلب کہ بچے ہوتے ہیں، کچھ چیز کھا کر ریپر وغیرہ پھینک دیتے ہیں، کچھ ایسا ویسا، وہ اس بالکل بھی کسی کو نقصان نہیں دیتے۔ وہ ان 2 قبروں کی صفائی کرتے ہیں۔ اکثر فجر کے ٹائم لوگوں نے دیکھا ایک سفید کپڑوں والے بزرگ جن کی ہائٹ 6 سے 6.5 فٹ کے درمیان ہوگی، انہوں نے سر پہ سفید کلر کا امامہ باندھا ہوتا ہے اور وائٹ ان کی داڑھی ہے، وہ ان قبروں پہ جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس خالی پلاٹ کو دیکھا جائے تو عثمان کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ روز اتنے بڑے خالی پلاٹ میں، یعنی وہ پلاٹ 20 مرلے کا، یعنی 1 کنال کا ضرور ہوگا، اور اس پلاٹ میں کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جھاڑو دیا ہوتا ہے۔ اس پلاٹ میں کوئی گند نہیں چاہ کر بھی ڈال سکتا، ادھر کوئی چاہ کر بھی کوڑا وغیرہ نہیں پھینک سکتا۔ زمانہ دراز سے وہ پلاٹ کس کا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی اس پلاٹ کے اوپر کبھی کوئی قبضہ کر سکا ہے، نہ ہی کبھی کسی نے اس میں گھر بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان 2 قبروں کے اوپر کتبہ وغیرہ نہیں لگا ہوا، بڑی خوبصورت 2 قبریں ہیں جن کی مٹی کی لپائی کون کرتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج تک اس پہیلی کو کوئی سلجھا نہیں سکا، یہ الجھا ہوا سوال ہے، اور میں آپ کے ساتھ اس جگہ کی پکچرز بھی شیئر کروں گا، آپ کے لسنرز وہ دیکھیں گے اور آپ لوگ خود فیصلہ کرنا کہ آخر اس قبر کی جو قبریں اتنے زمانوں سے ہوں اور ان کی لپائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی مرمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو نہ تو وہ قبریں کبھی گری ہیں، نہ ان قبروں کے اوپر کبھی کوئی آیا ہے، تو وہ قبریں کن اللہ والوں کی ہیں یہ نہیں کوئی جانتا۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جو کہ کافی عبادت گزار ہے، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو اس قبر میں جو بھی بزرگ دفن ہیں، مدفن ہیں، وہ نظر آئے ہیں۔ وہ 2 بزرگ شخص ہیں جو کہ کافی ضعیف ہیں، اور وہ اسی پلاٹ کے اندر 4 پائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جگہ ہماری ہے، یہ پلاٹ بھی ہمارے نام تھے، ہمارے بچے آج تک اس جگہ پر دوبارہ نہیں آئے، تو کوئی بھی اس جگہ پر اپنا رہائش گاہ نہیں بنا سکتا، یہ ہمارے گھر ہیں اور ہم ہی ادھر رہیں گے۔ اب ان کی بات میں یہ کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک 5 وقت کا نمازی انسان اور اتنا عبادت گزار انسان ایسا جھوٹ کیوں بولے گا؟ تو پھر اس کے بعد محلے والوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس پلاٹ کو خود بھی صاف رکھیں گے۔ ہم نے اس پلاٹ کے ایک حصے میں گھاس وغیرہ لگا کر، پودے لگا کر چھوٹی سی ایک ایسی خوبصورت جگہ بنائی ہے جہاں پر پھولوں کی بہت خوبصورت خوشبو آتی ہے، وہاں پر ہر رنگ کے پھول لگائے ہیں، اور ایک جگہ بالکل صاف ہے، لیکن کوئی بھی بچہ ادھر نہیں کھیلتا، ہر بچہ اس جگہ کا احترام کرتا ہے۔ وہ بزرگ کون ہیں؟ وہ ایک اللہ والے ہیں، اور اللہ والا فرشتہ ہی ان کی قبر کی حفاظت بھی خود کرتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور اس قبر کی صفائی بھی وہ خود ہی کرتے ہیں۔ یہ ایک میری سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ، عثمان کہتے ہیں انہوں نے ہارون آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عثمان۔ یہ تھیں لسنرز آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے چینل پر شیئر کر سکتے ہیں۔
ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی اور میرا فیس بک آئی ڈی مینشن ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسیج یہی ہے، والدین سے محبت کریں، خدمت کریں، طہارت کی حالت میں رہیں اور 5 ٹائم نماز پڑھیں، قرآن پاک کو اور درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو اور میری والدہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے تمام اہل خانہ کا اور خاص کر اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔